اب آپ سفر پہ نکل گئے تو بھی شریعت نے آپ پہ نماز کو معاف نہیں کیا۔ اب شریعت آپ کو یہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ سفر پہ نکل گئے، سفر پہ جانے کے بعد میں اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ 4 رکعت اگر نہیں پڑھ سکتے تو اب آپ کو 2 رکعت کی اجازت ہے۔ اب سفر میں جانے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اور کتنے کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے؟ 78 کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے ہمارے آج کے کلومیٹر کے حساب سے۔ کتنے کلومیٹر کا؟ 78 کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے۔ اور سفر بھی کیسا ہو کہ اس بستی میں، اس شہر میں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہمارا 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو تو ہم کو اس بستی اور شہر میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر ہمارا 15 دن رکنے کا ارادہ ہے یا 15 دن سے زیادہ ہم وہاں پہ رکنے والے ہیں تو ہمارے کو وہاں پہ بھی 4 رکعت نماز پڑھنا پڑیں گی۔ لیکن اگر ہم 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے اس شہر میں، بستی میں جا رہے ہیں، ہم جیسے ہی سفر کی نیت کر کے اپنے شہر سے نکل گئے، مان لو آپ نے ارادہ کیے پونے سے بامبے جانے کا، اور تھیلی بیگ وغیرہ لے کے آپ اپنے گھر سے 12:30 بجے نکلے۔ کتنے بجے نکلے؟ 12:30 بجے آپ نکلے، آپ کی 2 بجے کی ٹرین تھی، تو آپ کو ظہر کی نماز پوری پڑھنا پڑے گی 4 رکعت۔ 4 رکعت اس لیے کہ آپ جو اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اس وقت میں دوسری نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر کی نماز کا، آپ اپنے گھر پہ ہی ہو، تو وہ 4 رکعت نماز پڑھنا پڑے گی۔ اب آپ 2 بجے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے، اب آپ کی گاڑی نکل گئی یہاں سے، اور گاڑی 3 بجے کے ٹائم پہ مطلب شہر سے باہر نکل گئی، اور جیسی آپ کی گاڑی میں آپ بیٹھ کے نکل گئے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اب آپ عصر کی نماز سے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ آپ کو ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی نماز یہ 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے، فرض نماز۔ لیکن مغرب کی 3 پوری 3 پڑھیں گے، اور فجر کی 2 پوری 2 پڑھیں گے۔ فجر میں قصر نہیں ہوں گی اور نہ ہی مغرب کی نماز میں، ورنہ لوگوں کا حال یہ ہے آج یہ سارے مسئلے مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے ایک بزرگ مولانا ہیں، ایک دن مجھے وہ اپنا ایک قصہ سنانے لگے۔ کونڈوا میں ہی رہتے وہ، آپ لوگ سب ان کو پہچانتے، میں کسی وجہ سے ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک دن ہم لوگ ایسی ملاقات ہوئی تو صبح میں ناشتے کے لیے بیٹھے تھے، تو انہوں نے سنا ہے، وہ ایک مسجد میں امامت کرتے تھے۔ اب جو مسجد میں وہ امامت کرتے تھے وہ مسجد میں ایک صاحب آ گئے، شیروانی وغیرہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی لمبی چوڑی، اور ایسی رامپوری ٹوپی آتی ہے کڑک، وہ رامپوری ٹوپی پہنے ہوئی۔ اب وہ ٹوپی گیپی پہن کے حضرت جب وہاں پہ پہنچے تو ان کو لگا کہ یہ شاید کوئی بہت بڑے علامہ ہوں گے، شیروانی دیکھ کے انہوں نے ایسا سمجھے ان کی۔ اب آج کے زمانے میں شیروانی پہننا فیشن بن گیا ہے، کالجز میں اس میں پڑھانے والے لوگ بھی شیروانیاں پہنتے، عام لوگ بھی پہنتے، جس کو شوق ہے وہ بھی شیروانی پہنتا، مگر ان کو ایسا لگا۔ اور جب انہوں نے ان کی شیروانی دیکھے تو ہمارے وہ جو دوست ہے مولانا، انہوں نے ان سے ریکویسٹ کیے، درخواست کیے، وہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، بولے حضرت آپ یہاں پہ مغرب کی نماز میں موجود ہے، آج آپ کی امامت میں ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ تو انہوں نے شیروانی کو ایسا جھٹکا دیے یوں، اور بولے جناب آپ جانتے نہیں، شاید ہم سفر میں ہیں، ہماری نماز قصر میں چل رہی ہے۔ بولے ہمارے مولانا نے بولے ارے ایڑے، تیری شیروانی دیکھ کے تیرے کو بہت بڑا علامہ سمجھ رہا تھا، میں ایڑا نکلا رے، بولے تو سڑے ہوا کیلا نکلا، بولے اوپر سے پورا ہرا کا چھلٹا تھا، جیسی تیرے کو یہ کرے تو پورا گلے ہوا نکلا، بولے تو اندر سے، تیرے کو معلوم ہے بولے مغرب کی نماز میں قصر نہیں رہتی، تو سفر میں ہے، تیرے کو مسئلہ معلوم ہے۔ ارے فجر میں اور مغرب میں کائی کی قصر؟ بولے مغرب میں قصر نہیں رہتی۔ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ بولے تو لوگوں کا حال یہ ہے
مسائل کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ حضرت نے شیروانی تو پہن لی ہے 4-5 ہزار کی، مگر بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے اس میں قصر نہیں ہے، قصر ہے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں۔ تو آپ جب وہاں پہ پہنچے، جس شہر میں جس بستی میں بھی، وہاں پر آپ ہر 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں 2 رکعت ہی پڑھیں گے، اور اگر آپ کے پاس میں وقت ہے تو آپ سنت اور نوافل بھی پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، وہاں پہ آپ مشغول ہے، تو آپ سنت اور نوافل کو اللہ نے آپ کے لیے معاف کر دیا، لیکن واجب الوتر جو ہے عشاء کے بعد کی 3 رکعت وہ آپ پر ابھی بھی واجب ہے، اس لیے کم سے کم عشاء جب آپ پڑھیں گے تو 2 رکعت فرض پڑھے اور اس کے ساتھ میں 3 رکعت واجب الوتر بھی ادا کریں، تو آپ کی نماز مکمل ہوں گی۔ تو جس بستی میں جس شہر میں بھی آپ جائیں گے، لیکن شریعت نے نماز معاف نہیں کی آپ پہ۔ اب آپ سفر میں ہیں، مان لو آپ یہاں سے بامبے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ کی عصر جو میں نے بتایا 2 بجے آپ ٹرین میں بیٹھے، عصر کا وقت آپ کا ٹرین میں شروع ہو گیا، مغرب بھی آپ کی ٹرین میں شروع ہو گئی، اب عشاء کا وقت بھی آپ کا ٹرین میں، آپ عشاء کے ٹائم پہ وہاں پہ جب پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو یاد رکھنے کا کہ میری 3 نمازیں باقی ہیں۔ اب جب آپ بامبے میں پہنچے تو اب آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ ادا نماز پڑھیں گے۔ ادا نماز اس نماز کو کہتے ہیں جو کرنٹ نماز آپ کی ابھی چل رہی ہے، جس کا ٹائم آپ عشاء کے ٹائم پہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ کون سی نماز پڑھیں گے؟ عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر دی، اب اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پہ آئیں گے، پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد کون سی نماز پڑھیں گے؟ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ 3 نمازیں آپ کی ٹرین میں چھوٹ گئی تھی۔ ظہر کی نماز آپ اپنے گھر سے پڑھ کر نکلے تھے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے کہ وہاں جانے کے بعد پہلے عصر کی پڑھیں گے، بولے میری پہلے عصر چھوٹی پھر مغرب پھر عشاء، ویسا نہیں۔ پہلے جو نماز کا ٹائم چل رہا ہے، آپ کی کرنٹ نماز عشاء کی نماز کا ٹائم چل رہا ہے، پہلے عشاء پڑھیں گے، پھر ایسا ریورس آئیں گے، پھر مغرب پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز ادا کریں گے۔ جتنے دن بھی آپ اس شہر میں رہیں گے، 15 دن سے کم، تو آپ کو اتنے دنوں میں اپنی نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ قصر کرنا ہے۔ ہر 4 رکعت والی نماز کی جگہ پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اگر جان بوجھ کے کوئی 4 رکعت نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوں گی۔ ایسا بھی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ میں ناسک کے پاس دیولالی بول کے ایک مقام ہے، میرے کو کسی وجہ سے وہاں جانے کا موقع ملا، تو میرے ساتھ میں ایک بغیر ڈگری کے مفتی صاحب بھی تھے۔ اب ہم لوگ پہنچے وہاں پر، وضو وغیرہ کیے ہم نے، تو مسجد میں نماز ہو چکی تھی، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ ہم لوگ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، میں نے نماز پڑھایا 2 رکعت، اس کے بعد وہ حضرت کھڑے ہو گئے، ارے بولے تم نے 2 رکعت ہی پڑھائے، 4 رکعت والی نماز ہے نا؟ میں بولا نہیں، اپن مسافر ہے، سفر میں ہے، نماز کہیں کم ہوتی کیا؟ بولے نماز معاف ہوتی کیا؟ میں ڈبل سے پڑھ رہا، بولے میری نماز۔ تو وہ جتنے دن سفر میں تھے وہ بیچارے اللہ کے بندے نے 4 رکعت ہی نماز ادا کیا، ہر نماز وہ حضرت 4 رکعت، ان کو سمجھا کے پریشان ہو گئے کہ ارے بھائی سفر میں 2 رکعت نماز اللہ کی طرف سے معاف ہے جو 4 رکعت والی ہے۔ بولے نہیں، میں نے ابھی تک سنا نہیں، بولے معاف ہے، ہمیشہ میں یہ سنتے آتا کہ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، پہلی بار سن رہا بولے میں نماز معاف ہے بول کے۔ تو بیچارے اللہ کے بندے کو بتانے کے باوجود اگر وہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جتنے دن آپ رہیں گے، ہاں اگر سفر میں آپ جس بستی جس شہر میں ہیں اور وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں کا مقامی لوکل امام ہے، تو وہ جتنی رکعت نماز پڑھائیں گا آپ کو اس کے پیچھے اتنی رکعت پڑھنا پڑیں گی۔ بھلے ہی آپ نے وضو کیے، آئے، کھڑے رہ گئے امام کے پیچھے، اور امام صاحب نے 3 رکعت پڑھا دیے تھے، آپ کو آخری کی 1 رکعت ملی، تو اب آپ کھڑے رہنے کے بعد آپ کی 1 رکعت پوری نہیں کریں گے، بلکہ کتنی رکعت پوری کریں گے؟ 3 رکعت پوری کرنا پڑے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ نے مقامی امام کی اقتدا کی ہے تو آپ اس کی تابع داری کریں گے، جتنی رکعت وہ پڑھائیں گا آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اب بہت سارے لوگ سفر میں نماز پڑھنے کے بارے میں یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، جیسے ہمارے خاص دوست تھے اپنے محلے کے ہی، ایک مرتبہ ان کے گاؤں گئے وہ تو پریشان ہو گئے کنفیوژن میں کہ بولے بھائی میرے کو پونا آ کے تو 25-30 سال ہو گئے، اب میں اپنے گاؤں کو آتا ہوں 1 دن 2 دن کے لیے، مان لو لاتور کو آتا ہوں یا عثمان آباد کو جاتا ہوں، اب وہ جو 1-2 دن کے لیے میں آتا جاتا ہوں تو میں اپنے گاؤں میں، اپنے وطن میں جہاں میری پیدائش ہوئی وہاں پہ میں قصر کروں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ کیونکہ اب تو میرا پورا گھر بار پونے میں ہے، گھر بھی پونے میں ہے، بیوی بچے بھی پونے میں ہیں، سب کچھ کاروبار وغیرہ یہاں پہ ہے، لیکن وطن وہ ہے۔ تو علماء اکرام نے اس کا مسئلہ، اس کا جواب ایسے لکھا ہے کہ آپ کا جو وطن ہے اگر وہاں پر آپ کی کچھ پراپرٹی باقی ہے، مان لو آپ کے والد صاحب نے، ان کا کھیت ہے اس میں آپ کی بھی حصے داری ہے، تو آپ اپنے اس وطن کے اندر اپنی نماز پوری ادا کریں گے۔ مان لو آپ کے والد صاحب کا مکان ہے، اس کا ابھی تک بٹوارا نہیں ہوا یا بٹوارا ہو گیا اور آپ کو اس میں سے حصہ ملے ہوا ہے اور وہ آپ کے اسی گاؤں میں ہے، بستی میں ہے، تب بھی آپ اس گاؤں کے وطن دار ہیں، آپ کو وہاں پر کتنی نماز پڑھنا پڑیں گی؟ پوری نماز پڑھنا پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے وہاں سے سب بیچ بچا دیے، آپ کا نہ وہاں پہ کھیت ہے، نہ آپ کا وہاں پہ گھر ہے، نہ آپ کا کوئی سگا سوترا ہے، بس ایسی چلے گئے تھے کسی کی شادی میں، تو آپ کو وہاں پہ نماز قصر کرنا پڑے گی۔ تو قصر جو ہے میرے محترم بزرگوں، اس کے مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں ادھر ادھر جاتے آتے ہیں، ہمارے سفر ہوتے رہتے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے، بھلے ہی آپ سفر میں ہو، بیمار ہو، مریض ہو، کیسے بھی ہو، نماز تو آپ کو ہر حال میں کیا کرنا ہے بھائی؟ پڑھنا